بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شہر یغفل الناس عن بین رجب ورمضان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان يرفع عملی الی رب العالمین وانا صائم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے، یہ 7واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے شعبان المعظم، یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کا۔ شعبان المعظم کے احادیث میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس مہینے کا نام تو نہیں ہے، لیکن بعض آیتوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے، جیسے سورہ دخان کے اندر آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ بعض مفسرین جیسے اکرمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد شب برات ہے، اور یہ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے۔ تو بہرحال شعبان المعظم یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی مبارک مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، خیر اور برکت کے حاصل ہونے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان سے ایک مہینہ پہلے یہ مہینہ آتا ہے، اس کے آنے کے بعد رمضان کا بس صرف ایک مہینہ رہ جاتا ہے، گویا کہ یہ رمضان کے لیے استقبال کرنے والا مہینہ ہے۔ اور جس طریقے سے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہے، تو اسی طرح گویا کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، جتنا اس مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ انسانوں کے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اس کی 3 طریقے پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ اعمال ہے جو روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بعض فرشتے صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں اور بعض فرشتے شام کے وقت تشریف لاتے ہیں۔ جس وقت صبح کے فرشتے آتے ہیں تو شام والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اور جس وقت شام کے فرشتے آتے ہیں تو صبح والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ روزانہ دن میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے دن بھر کے اعمال شام کے وقت پیش کیے جاتے ہیں، اور رات بھر کے جو اعمال ہیں، شام کے جو اعمال ہیں، وہ صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں وقت نماز کے اوقات ہیں، ایک فجر کا وقت ہے اور ایک عصر کا وقت ہے، تو دونوں یہ نماز کے اوقات ہیں۔ اسی وجہ سے ان اوقات میں اللہ کے ذکر کی بھی تاکید کی گئی ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائے تو اس وقت ہم نماز میں یا اللہ کے ذکر میں ہوں۔ اور دوسرا فرمائیں کہ ہفتے میں 2 دن، پیر کے روز اور جمعرات کے روز اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی اعمال پیش کیے جانے کی۔
اور ایک سالانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ پورے سال میں ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال کارنامے یا کرتوت ہوتے ہیں، وہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ ہے رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہینہ دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ یغفل الناس عنہ، کہ لوگ اس سے غافل ہے، یعنی لوگ اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ سوچتے ہیں کہ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، اور رجب تو محترم مہینوں میں سے ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، اور رجب میں ہم نے اتنی عبادتیں بھی کی ہے، اور رجب میں ہم نے اتنے اعمال بھی کیے ہیں، تو اب تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ یا سوچتے ہیں کہ بھئی رمضان تو آنے والا ہے، رمضان میں تو عبادت ہی عبادت ہے، روزہ ہی روزہ ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، تو اتنی ساری عبادتیں جب ہم کو رمضان میں کرنی ہے تو چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ جو ہے شعبان کے مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، لوگ اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ جو حرج کے زمانے میں یعنی فتنوں کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں عبادت کرتا ہے تو اس کو میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس وقت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس وقت اللہ کی یاد میں لگنا، اللہ کی عبادت میں لگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ میرا بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، میری یاد میں لگا ہوا ہے، سب مجھ سے غافل ہیں لیکن صرف یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں تہجد کا وقت اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ اس وجہ سے کہ تہجد کے وقت اکثر لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، یا جو لوگ جاگے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چوری میں، کوئی ڈکیٹی میں، کوئی تنہائی کے گناہوں میں، کوئی بے حیائی کے گناہوں میں، ان سب گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان سب کے بیچ اللہ کو یاد کرنے والے، رات کے آخری پہر میں، رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے بس یہ چند بندے اور بندیاں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی اللہ کے یہاں بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ تو غفلت کے زمانے میں جب لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہو، اعمال سے غفلت برت رہے ہوں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اس شعبان کے مہینے میں ہم تیاری کس طریقے سے کریں؟ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اسلاف کے یہاں پہ شعبان کے مہینے کی کیا قدر تھی۔ سب سے پہلے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیحین میں آتا ہے، بخاری مسلم میں، کہ شعبان کے مہینے میں آپ بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے روزے رکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے۔ افطار نہیں کریں گے کا مطلب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، ایک کے بعد ایک روزہ، مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی شعبان کے مہینے میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اسلاف کے یہاں بھی یہی حال تھا کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے وہ رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ ان کے یہاں رمضان کی قدر و قیمت تھی۔ انہیں رمضان کا پتہ تھا کہ وہ رمضان میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں جس نے ایک رات عبادت کر لی اسے 80 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شب قدر ایک رات یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر رمضان کی راتوں کی برکتیں، دن کی برکتیں، رمضان کی فتوحات، رمضان میں جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک ایک فرض کے اوپر 70 فرض کا ثواب، اور ایک نفل کے اوپر ایک فرض کے برابر ثواب۔ تو یہ سارے جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے اور جو سارے فضائل ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے 6 مہینے تک۔ ہم اپنا جائزہ لے کے رمضان آنے میں بس ابھی 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینہ 2 دن، ہمیں
رمضان کی کتنی طلب ہے، ہمیں رمضان کی کتنی تڑپ ہے کہ رمضان جلدی آ جائے. ہم رمضان کے لیے ہم نے کتنی بار دعا کی ہے. ایک دعا یہ بھی آتی ہے کتابوں میں، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اسلاف دعا کیا کرتے تھے 6 مہینے تک، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم تقبل منا، اے اللہ اس رمضان کی عبادات کو، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اسلاف کے یہاں شعبان کا مہینہ بہت اہم سمجھا جاتا تھا، اس کی بہت تعظیم ہوتی تھی اور وہ عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں وہ اپنی جیسی شعبان کا چاند نظر آتا اپنی دکان بند کر دیتے تھے، کاروبار چھوڑ دیتے تھے اور تفرغ الی قراءۃ القرآن، اور قراءۃ قرآن کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. تلاوت، اپنا سارا وقت تلاوت میں لگا دیا کرتے تھے، عبادت میں لگا دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے شعبان کے مہینے کو اسلاف کے یہاں پر شہر القراء بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے. شہر القراء قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی جو اللہ کے قرآن کی قرات کرنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے، یہ ان کا مہینہ ہے. تو وہ تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو اسلاف کے یہاں پر اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اسی وجہ سے اب ایسی سب چیزوں کو الفاظ کے ذریعے سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو خیر ہے، یہ ہمیں ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. ہم اس کو جتنا بھی دیکھنا چاہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگ نماز سے غافل ہوتے ہیں، فرض نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. شرابی کتنے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی شراب نہیں چھوڑتے، اور بے حیائی دیکھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی اس سے باز نہیں آتے، رمضان میں بھی انہیں توفیق نہیں ملتی. اسی وجہ سے تو ان کے لیے بد دعا کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. تو چونکہ ان سب برکتوں کو اور خیر کو اور نورانیت کو اور اللہ کی رحمت کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو اسی وجہ سے ہمارے اسلاف نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، تو انہوں نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ ایسا ہے جیسا کہ بادلوں کا موسم، بارش کے آنے سے پہلے، بلکہ فرمایا رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ بارش اور بادل کے آنے سے پہلے ہواؤں کا چلنا. بارش آنے والی ہوتی ہے تو پہلے ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے. تو فرمایا کہ رجب کا مہینہ ایسی ہے جیسے کہ ہوا، مثل الرجب مثل الریح، اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ بادل، مثل الشعبان مثل الغیم، اور مثل رمضان مثل المطر، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ بارش. تو اور جب بارش ہوتی ہے تو خیر اور برکتیں شروع ہو جاتی ہے، سیرابی شروع ہو جاتی ہے، پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، پانی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں. کسان خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری کھیتیاں سیراب ہوگی، اس کے بعد ہماری کھیتیاں لہلہانے لگے گی. باغبان خوش ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہر جگہ ہریالی ہریالی ہوگی، جانور خوش ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ رمضان کی مثال ایسی ہے گویا کہ بارش ہو رہی ہو، اور شعبان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بادل آ چکا ہے، اب خوشخبری سنا دی گئی ہمیں کہ خوش ہو جاؤ لوگوں، اب بارش آنے والی ہے، خیر اور برکتوں کا زمانہ آنے والا ہے، فتوحات کا زمانہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسنے والا زمانہ آنے والا ہے. تو یہ ایک مثال دی، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان اور شعبان کی اہمیت کا. اور فرمایا اسلاف نے اس سے بھی ایک اہم اچھی مثال بیان کی کہ رجب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کھیت میں بیج ڈالنا، کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، تو رجب کی مثال ایسی ہے گویا کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. اور شعبان کی مثال ایسی ہے گویا کہ کھیت کو پانی پلایا جائے. مثل رجب مثل الزرعی، رجب کا مہینہ یہ گویا کہ بیج ڈالنے کے لیے ہے، اور مثل شعبان مثل السقی، شعبان کا مہینہ یہ پانی پلانے کا مہینہ ہے. کسان جو ہے بیج ڈالنے کے بعد پھر اپنے کھیت کو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے، تو شعبان کا مہینہ یہ پانی پلانے کا ہے. اور مثل رمضان مثل الحصاد، اور رمضان کا مہینہ یہ کٹائی کا مہینہ ہے. اب کھیت جو ہے لہلہانے لگا ہے،
کھیت تیار ہو چکا ہے، اب فصل کاٹنے کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر کسی نے رجب کے مہینے میں اعمال کا بیج ڈالا ہی نہیں ہے اور شعبان کے مہینے میں پانی ڈال کر کے اس کو تازہ نہیں کیا، پانی ڈال کر کے اس کو بڑھایا نہیں، اس کو بڑھانے کی محنت نہیں کیا، پانی ڈالنے کا مجاہدہ نہیں کیا شعبان کے مہینے میں، تو رمضان میں وہ فصل نہیں کاٹ سکتا، رمضان میں اس کے سامنے نتیجہ نہیں آئے گا، زیرو ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے لیکن انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہے، اس میں کچھ نیا تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ نماز میں لذت آتی ہے، نہ قرآن پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، صبح سے شام قرآن لے کر بیٹھے ہیں، صبح سے شام تسبیح لے کر بیٹھے ہیں، انہیں تعجب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو وقت سونے میں گزرتا ہے زیادہ، قرآن کی تلاوت کے بجائے سونا، اور نماز نوافل کے بجائے سونا، صلاۃ التسبیح کے بجائے سونا، تسبیح کے بجائے اس کے پاس سونا، سوتے ہوئے گزر جاتا ہے وقت، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوچتا ہے چلو سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، تو اس کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، اسے ایک بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ایک عجیب لگتا ہے، پھر یہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوگا، مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ہے کہ نہ اس نے اعمال کا بیج ڈالا ہے، اور نہ اس نے پانی ڈالنے کا مجاہدہ کیا ہے، اعمال کے لیے جو مجاہدہ کیا جاتا ہے وہ مجاہدہ بھی نہیں کیا، تو اب اس کے سامنے نتیجہ کیسے آئے گا؟ جس کسان نے اپنی زمین میں نہ بیج ڈالا ہو، نہ اس نے کھیت کو پانی، بیج تو ڈال دیا لیکن پانی نہیں پلایا ہو، تو اسے پھر 6 مہینے بعد، سال بعد اسے کوئی نتیجہ نظر نہیں آئے گا۔ سارے کسان تو خوش ہو رہے ہوں گے کٹائی کر کے اور پیسہ کما رہے ہوں گے، ان کا نتیجہ ان کے سامنے ہوگا، لیکن یہ کسان سوائے کف افسوس ملنے کے اور ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکے گا، صرف حسرت کرے گا اور محروم رہ جائے گا، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جو رجب اور شعبان میں تیاری نہیں کرتے ہیں تو رمضان ان کے لیے کف افسوس ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رمضان میں بھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، لیکن موبائل لے کر ان کا وقت گزر جاتا ہے، موبائل میں وقت گزر جاتا ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، انہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ تہجد کی مبارک گھڑیاں ہوتی ہے، اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں، بندے اور بندیوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے حل من سائل یسأل، کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے، فأعطیہ، تو میں اسے عطا کر دوں، حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے جو میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنی مرادیں مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے اور مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ حل من تائب حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی معافی چاہنے والا ہے، فاغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلسل اعلان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہ ہاتھ اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، مغفرت مانگنے کے لیے، نہ اللہ سے اپنی کوئی مراد مانگتا ہے، نہ اللہ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے، نہ اللہ کے سامنے اپنی کوئی ضرورت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، پھر دن بھر یہ پریشان رہتا ہے، دن بھر یہ روتا رہتا ہے کہ میرے یہ مسئلے، میری یہ پریشانی، میری یہ حاجت، میری یہ ضرورت۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ دو مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رجب اور شعبان کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے، پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں ایک دو مثال اور دے دوں، جیسے کوئی شخص اذان ہوتے ساتھ یا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، پہلی صف میں، دوسری صف میں پہنچ جائے، اذان کا جواب دے اور اس کے بعد دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اور پھر سنت بھی پڑھے، سنت جو موقدہ اس وقت کی جو سنت ہو وہ سنت پڑھ لے، اور پھر فرض نماز میں شامل ہو، تو اس بندے کو فرض نماز پڑھنے میں جو مزہ آئے گا اور فرض نماز کے بعد دعا مانگنے میں جو مزہ آئے گا، جو لطف آئے گا، جو لذت آئے گی، وہ اس بندے کو نہیں آ سکتا جو بالکل نماز کی جماعت کھڑی ہونے کے وقت بالکل حاضر ہوتا ہے، اس بندے کو بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ یہ مسجد میں پہلے آ چکا ہے، اس نے اذان کا جواب دیا ہے،
اذان کے بعد دعا بھی مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم اس کی اذان کا جواب دو، وہ جیسا کہے ویسا کہو، اللہ اکبر تو اللہ اکبر، پوری اذان میں اس کا جواب دو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ فاذا انتہا، جب مؤذن اذان ختم کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطہ، کہ تم اذان کا پہلے جواب دو، پھر جیسی اذان ختم ہو جائے تم نے اذان کا جواب دے دیا تو تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ سل تعطہ، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی اعلان ہوا کہ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، منہ مانگی قیمت ملے گی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے بندے اور بندیوں کے لیے، کہ اذان ختم ہونے کے بعد یعنی اذان کا تم نے جواب دیا ہے تو اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، دین اور دنیا کی جو دعا مانگو گے تمہیں ملے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یعنی فرض نماز اور اذان کے درمیان میں کیا مانگنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا مانگے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں سکھا سکتے تھے اور سکھائی بھی، ہمیں مانگنا بھی چاہیے، لیکن ایک لفظ میں ایک اہم دعا سکھا دی، فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تو یہ ساری چیزیں وہی حاصل کر سکتا ہے جو پہلے سے تیار ہو کر آ جائے، تیاری کر کے آ جائے۔ عید کا دن ہے، عید کی نماز ہونے والی ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر اور بہت زیب و زینت اچھی اختیار کر کر شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد میں جو حاضر ہو چکا ہے، تو اس بندے کو جو مزہ آئے گا، جو لطف آئے گا، وہ اس بندے کو نہیں آ سکتا جو عید کی جماعت کھڑی ہونے کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہے، اس نے اپنے گھر سے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا کہ بس عید کی نماز ابھی کھڑی ہونے والی ہے، اب یہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، جو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا وہی پہن کر یہ نکل گیا، اور وہی اس کا گندا منہ ہے، اس نے کلی بھی نہیں کیا، برش مسواک بھی نہیں کیا، مسجد میں آتا ہے، اب اللہ اکبر تکبیر ہونا شروع ہو گئی، بلکہ عید کے دن تو تکبیر نہیں ہوتی ہے، امام صاحب نے کہنا شروع کیا کہ صفے درست کر لے، اور یہ اب وضو کر رہا ہے، اس نے نہ غسل کیا، نہ خوشبو لگائی، نہ سرما لگایا، نہ زیب و زینت اختیار کی، وہی رات میں جو کپڑے پہن کر سویا تھا وہی کپڑے میں یہ آ گیا، وضو کیا اور اس نے عید کی نماز پڑھی۔ آپ بتائیں کہ اتنے سارے لوگ جو پہلے سے تیاری سے آئے تھے، ان کی عید کی نماز، اور یہ شخص جو نماز کے وقت ابھی نیند سے اٹھ کر فوراً مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر غسل کیا اور اس نے نماز ابھی ساتھ میں شروع کی، کیا ان میں اور اس میں فرق نہیں ہوگا؟ تو رمضان کی تیاری کے بغیر جس کے سامنے رمضان آ جائے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ تو مردوں کی مثال ہو گئی، عورتیں شاید سمجھے کہ ہم تو مسجد میں آتی نہیں ہیں، عموماً جماعت کے ساتھ نماز کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میں ایک دنیاوی مثال دوں، اگرچہ کوئی اتنی خاص مثال نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے، کہ گھر میں شادی ہو ہمارے بھائی کی یا بہن کی یا ہمارے رشتہ دار میں کسی کی، اور ہم شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ولیمے عموماً شاندار ہی ہوا کرتے ہیں، سادے ولیمے اب نہیں ہوتے، اور اگر سادے ولیمے بھی ہو تو لوگ تیار ہو کر ہی جاتے ہیں، چاہے وہ سادگی کے ساتھ تیار ہوں، چاہے وہ جس طریقے پر بھی تیار ہو، لیکن لوگ خوب تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو کچھ بتایا نہیں گیا، وہ رات میں جو میکسی پہن کر یا جو سونے کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ نائٹ ڈریس پہن کر سوئی تھی، صبح میں اس کو بس ایسی نیند کی حالت میں اٹھا کر گاڑی میں رکھا گیا اور وہ وہاں شادی ہال میں پہنچ گئے، اب اس کو وہاں اٹھایا گیا اور پانی کی بوتل میں سے تھوڑا پانی نکال کر اس کی نیند اڑائی گئی، چہرے پہ پانی پھیر دیا، اس نے نیپکن سے اپنا چہرہ پوچھ لیا اور وہی کپڑے میں وہ وہاں پر آ گئی، اس کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اس کی کیا حالت ہوگی، وہاں پہ کیسی شرم سے پانی پانی ہو جائے گی، لوگ کیسا اس کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، اور اندر سے اس کی فیلنگ کیسی ہوگی۔ یہی حال اس انسان کا ہے، اس مرد کا ہے، اس عورت کا ہے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اور رمضان سے پہلے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، رمضان سے پہلے اس نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، رمضان سے پہلے اس نے اعمال کا بیج ہی نہیں ڈالا، رمضان سے پہلے اس نے رمضان کے لیے دعائیں ہی نہیں کی، رمضان کے آنے سے پہلے اس نے کوئی مجاہدہ ہی نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے میرے مائیں بہنیں،
یہ سمجھے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے آنے سے پہلے ابھی یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، آج 28 رجب ہے، کل 29 رجب ہے، ہو سکتا ہے کہ کل رات سے مغرب سے شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے یا پرسوں سے شروع ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ شعبان کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ چند دین کی بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل بیٹھ کر یہ بولنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں خوب مجاہدہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہم شعبان کے مہینے میں نیت کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں. اور نیک اعمال میں سب سے پہلے 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں. 5 وقت کی فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان کو خواتین جو ہے، چونکہ ابھی خواتین میں بات ہو رہی ہے، تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالے. ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے. جیسی اذان ہو جائے تو اذان کے بعد اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالے، اور یہ زندگی بھر کی یہ عادت ڈال دے. اور نماز کے وقت دنیا بھر کے سارے کام چھوڑ دے، دین کے کام ہو یا دنیا کے کام ہو، سارے کاموں کو سائیڈ میں کر دے. نماز کے وقت سب سے پہلے نماز، یہ عادت ڈالے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنت موقدہ کی بھی عادت ڈالے. بعض خواتین جو ہے، مرد بھی سنت موقدہ نہیں پڑھتے ہیں، بہت سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. تو اس غفلت کو دور کرے اور آج سے نیت کرے کہ سنت موقدہ بھی پڑھنی ہے. روزانہ 12 رکعت سنت موقدہ ہے. فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ فجر سے پہلے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت 6، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ 8، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ 10، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ. یہ کل 12 رکعتیں. حدیث میں آیا ہے کہ من صابر علی 12 رکعتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو روزانہ پابندی سے سنت موقدہ 12 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائیں گے. تو یہ سنت موقدہ کا اہتمام کرے، ابھی سے نیت کرے. اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرے. یہ تو سنت موقدہ ہوگی، اس کے علاوہ جو سنت غیر موقدہ ہے، نوافل ہے، ان کا بھی اہتمام کرے. نوافل میں تہجد کی نماز ہے، اشراق، چاشت ہے، اوابین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نمازیں ہیں. تو ان نوافل کا بھی خاص اہتمام کرے. اچھا، رجب یا شعبان میں کوئی خاص نفل کی نماز نہیں ہے، صلاۃ الرغائب یا کوئی خاص نماز، یا وہ جو شعبان میں 15 شعبان کو جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت روزی میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے، اور 2 رکعت کسی اور غرض کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو یہ بھی کوئی نماز نہیں ہے. باقی کوئی پڑھ لے نیت کر کے تو اللہ قبول کر لیں گے. باقی ایسی کوئی نماز کی ترغیب قرآن اور حدیث میں نہیں دی گئی ہے. تو نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کرے. خاص طور سے تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرے. تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرے. اب تک اگر تہجد کی عادت نہیں رہی ہے تو آج سے نیت کرے. تہجد میں بہت غفلت ہے. تہجد کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے. مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز انتہائی ضروری ہے. تہجد کے بغیر زندگی میں برکت نہیں آتی. تہجد کے بغیر ترقی نہیں ملتی. تہجد کے بغیر استقامت نہیں ملتی. تہجد کے بغیر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. تہجد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں مل سکتا. تہجد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں مل سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، اللہ کے اتنے بڑے محبوب تھے، لیکن پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا. آپ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. رات کے آخری پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے. رات میں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے. تو تہجد کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے، علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، لازمی طور پر تہجد کی نماز پڑھو. تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. افضل الصلاۃ بعد الفرائض قیام اللیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فرض نمازوں کے بعد ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اشراق سے، چاش سے، اوابین سے، صلاۃ التسبیح سے، صلاۃ الاستخارہ سے، جتنی نفل نمازیں ہیں ان سب میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، وہ دن میں ذلیل نہیں ہوتا ہے. اللہ دن میں اس کو ذلیل نہیں کرتے، دن میں اللہ اس کو محتاج نہیں بناتے.
تو فرمایا علیکم بقیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو. کیوں؟ اس میں 5 فائدے ہیں. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا شعار رہا ہے، یہ ان کی عادت رہی ہے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے. اگر تم تہجد پڑھو گے تو تم بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤ گے. جیسے ہم نہیں چاہتے کہ فرعون کی صف میں شامل ہو، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب کی صف میں شامل ہو. ہم کن کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور آگے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ، کہ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تہجد کی نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو تہجد کی نماز مٹا دیتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. اور فرمایا کہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ بیماریوں کو جسم سے دور کرنے والی ہے. تہجد کی نماز بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریوں کو خاتمہ کرنے والی ہے، بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے. شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اگر ہم جلدی صبح اٹھ جائیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی تو بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہو جائیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، دوائیاں کھانی پڑے گی، کام نہیں کر سکیں گے. یہ وسوسے ڈال سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ تم میرے لیے اٹھو گے تو میں تمہیں بیمار نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہاری دوسری جو بیماری ہے وہ بھی دور کر دوں گا. دوسری جو تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جو تمہیں بیماری آ رہی ہے، ان بیماریوں کو بھی میں دور کر دوں گا. تو مطردۃ للداء عن الجسد، تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. اور فرمایا حدیث میں آخری چیز، پانچویں چیز، کہ کل قیامت کے دن جو کھڑے رہنا پڑے گا، کل قیامت کا جو دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ قیامت کا ایک دن یہ 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے. تو آج اگر ہم تہجد کی نماز میں 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں تو یہ 5-10 منٹ کا کھڑا ہونا ہمیں 50,000 سال کے برابر کے دن میں کھڑے رہنے کو آسان کر دے گا، ہلکا کر دے گا. تو اس وجہ سے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تہجد کی نماز کی ابھی سے عادت ڈالیں. رات میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے، ہو سکے تو مغرب بعد کھانا کھا لے یا عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد 10 بجے تک 11 بجے تک سو جائیں. اور رات کے آخری پہر میں 3 بجے 4 بجے اٹھنے کی کوشش کرے اور تہجد میں لمبا قیام کرے، لمبا رکوع اور لمبے سجدے کرے. تو تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرے. اسی طرح شعبان کے مہینے میں اللہ توفیق دے تو کثرت سے روزے بھی رکھے. پورے شعبان کے مہینے روزے رکھ سکتے ہیں، 2-4 روزے چھوڑ دے. پورے روزے رکھنا تو منع ہے، وہ تو صرف رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو کثرت سے روزے رکھے. ایک سب سے بہترین ترتیب ہے صوم داؤدی کی، یعنی ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن روزہ چھوڑ دے. ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں رکھے، یہ ترتیب ہے. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہے جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، تو ان دنوں میں روزہ رکھ لے، سنت بھی ہے. یا پھر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لے، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھ لے، یا جتنا کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہوں اتنا روزہ رکھے. تو شعبان کے مہینے میں روزے بھی رکھنے چاہیے. اور اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو ان روزے کی قضا کر لے شعبان کے مہینے میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ ہے، یہ میں آپ کو بیج بتا رہا ہوں، جو بیج آپ نے شعبان کے مہینے میں ڈالنے ہیں، بلکہ ڈالنے نہیں، اب ڈالنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی پلانا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے، اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے. دل نہیں چاہے گا، سستی ہوگی، غفلت ہوگی، لیکن نفس کو مجبور کر کے ان اعمال کے لیے نفس کو مجبور کرنا ہوگا. تو ایک عمل یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. شعبان میں اگر ہم نفلی روزے اہتمام سے رکھیں گے یا روزوں کی قضا کریں گے تو رمضان میں ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے. شعبان میں ہم کثرت سے تلاوت کریں گے تو رمضان میں ہمارے لیے تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے شعبان میں تلاوت کا مزاج بنا لی ہے، تلاوت کی عادت بنا لی ہے. تو اس وجہ سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرے، صبح شام جب وقت ملے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، خوب اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، آداب کا خیال رکھتے ہوئے خوب کثرت کے ساتھ تلاوت کرے. اور
اسی کے ساتھ ساتھ جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، صبح شام کی جو تسبیحات ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، موقع محل کی جو دعائیں ہیں، صبح شام کے جو خاص اذکار ہے جو پڑھنے کے لیے بتائے جاتے ہیں، تو ان دعاؤں کا ذکر و اذکار کا، اور نماز کے بعد جو بہت ساری دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں ہیں، سونے کے وقت کے اذکار ہیں، تو ان کی عادت ڈالے پڑھنے کی۔ سونے کے وقت کے جو اوراد و وظائف ہے، جو صورتیں پڑھی جاتی ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، تسبیح فاطمی ہے اور دوسری صورتیں وغیرہ ہیں، تو ان کو پڑھنے کی ابھی سے عادت ڈالیں۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم کیسے کر پائیں گے، لیکن جب ہم شروع کریں گے تو اللہ ہمارے اوقات میں اتنی برکتیں دیں گے، اتنی برکتیں دیں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اتنا سب کر لیتے ہیں۔ جب انسان کرتا ہے، نیت ارادہ کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے عمل میں، اس کے اوقات میں، ہر چیز میں برکت دیتے ہیں۔ اور یہ تو دین اور آخرت کی برکتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز کہ ہمارے ذمے اگر کسی کے حقوق باقی ہوں تو ان حقوق کی ادائیگی کر دے، کسی کو ہم نے ستایا تو معافی مانگ لے، کسی کے پیسے ہمارے ذمے ہیں، قرض ہم نے لیا ہے تو ان کو ادا کر دے، اور اگر مہلت لے کر رکھی ہے کہ رمضان کے بعد ادا کرنا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھے۔ اب آخری بات کہ یہ شعبان کے مہینے میں ایک اہم جو رات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اتنا سمجھ لے کہ حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلاف نے بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کیا اس میں، تو اس میں انفرادی عبادت کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر انفرادی جو عبادت کرنا چاہے ہم عبادت کر سکتے ہیں انفرادی طور پر۔ باقی عبادت کے علاوہ جو بھی خرافات اس رات میں ہوتی ہے، قبرستان لوگ جاتے ہیں اور باہر گھومتے ہیں یا ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے بجائے اپنی انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد میں جمع تو نہیں ہونا چاہیے مرد حضرات کو، لیکن اگر گھر میں ماحول نہیں بن رہا ہے، کچھ لوگ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، سونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم لائٹ کھولیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو مسجد میں آنے کی گنجائش ہے، مرد لوگ مسجد میں آ کر کے انفرادی عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسجد میں آ کر کے پڑے پڑے سوتے رہنا یا مجلسیں لگانا اور آپس میں بات چیت کرتے رہنا، چیمی گوئیاں کرنا، تو یہ جو ہے اس رات کو ضائع کرنے والی بات ہے، اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے، یہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہے۔ تو یا تو سو جائے یا انفرادی عبادت کرے۔ خواتین جو ہے اپنے گھر میں اگر نہیں ہو رہا ہے تو کسی سہیلی کے یہاں پر اگر جاتے اور ترتیب بن جاتی ہے اور کوئی یعنی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کے عبادت کر لے۔ جمع ہونے کا مطلب اجتماعی عبادت نہیں کرنا ہے، ساتھ میں نماز پڑھنا ہے یا ساتھ میں تلاوت کرنا، بلکہ ایک جگہ جمع ہوئے، باقی عبادت سب اپنی تنہا کریں گے، سب کی اپنی اپنی عبادت رہے گی۔ بس ایک ماحول بنانے کے لیے اگر کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ یاد رکھے کہ شب برات 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت عظیم رات ہے اور مغفرت کی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اور اس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ البتہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور ایک ہے مشاہن جو اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت، عداوت، بغض یا دشمنی رکھتا ہو کسی کے لیے، تو ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے سینے کو پاک صاف رکھے، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے دشمنی ہے، کسی کے لیے عداوت، بغض ہے، کینہ ہے، تو اس کو صاف کر لے۔ اگر وہ ہمارے دل میں ہوگا، سینے میں ہوگا، تو اس رات میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لے کہ کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں آ گیا ہے، ہم شرک جلی، شرک خفی میں تو مبتلا نہیں ہو گئے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی جو ہمیں ایمان سے نکالنے والی ہو، اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ بعض مرتبہ ہم ایمان کے خلاف کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ پرے ہٹاؤ شریعت کو، اسلام کو ہٹاؤ، میں نہیں مانتی، میں پردے کو نہیں مانتی، میں نماز کو نہیں مانتی، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی زبانوں سے اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بات کبھی ہمارے زبان سے نکل گئی ہو، بلا اختیار نکل گئی ہو، بلا ارادہ نکل گئی ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہو، تو معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، رشتہ داروں سے بات چیت بند کرنے والا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شرابی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جو مرد اپنے پاجامے کو، اپنے ازار کو، پینٹ لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کی، ماں باپ کے دل دکھانے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند گناہ، اسی طرح غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا اور فتوحات کا ذریعہ بنائے، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمیں رمضان میں عبادت کی اور اعمال کی اچھی طرح ابھی سے ہی منصوبہ بندی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو شعبان آ رہا ہے، اس شعبان میں بھی ہمیں خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو کمزور ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ارادے ہی کر سکتے، عزم ہی کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو توفیق عطا فرما دے، اپنی خصوصی مدد و نصرت شامل حال فرما دے، اور اپنا خصوصی فضل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔